میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو بالکل معاہدہ شریف کی جو جالیاں ہیں، جالیوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کر وہاں سلام عرض کرتے ہیں۔ مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو ہمیشہ میں نے دیکھا والد ماجد کو کہ وہ روضہ شریف کے سامنے جو ایک ستون ہے، اس ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آگے اور لوگ ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دن کہ مجھے اپنے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس تک جانے کی جرت ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر سلام عرض کرتے ہیں، میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، جالیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک میری شاید سنگ دلی کی علامت ہے، قساوت قلب ہے کہ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پاتا۔ یہ خیال آ رہا تھا سلام عرض کرتے ہوئے، تو ہم سے فرمایا کہ اسی وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آواز، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے جسمانی طور پر دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ یہ جملہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایسی آواز محسوس کی کہ یہ کہا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اس میں یہ تھا کہ کہہ دو، یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ تو فرماتے تھے کہ چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ جلسوں میں، تقریروں میں یہ بات پہنچایا کرتے تھے، کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ کہو، کہہ دو لوگوں سے، لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ایک زائر کو جو رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا، اس کو یہ آواز آئی، ایک زائر کو یہ آواز آئی۔ تو چونکہ کہہ دو کا حکم دیا گیا تھا اس واسطے بیان کرتے تھے، لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، ہمیں ذاتی طور پر بتایا کہ یہ خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بات در حقیقت جو ارشاد جو آواز آئی، اس کو تو الہام کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا مضمون ہے وہ ایک بہت ہی پیاری حدیث میں رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح روایات میں منقول ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، صحابہ کرام میں حلال و حرام کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ 20 سال کی عمر میں جب انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے، ان میں یہ بھی شامل تھے، حضرت معاذ بن جبل، 20 سال کی عمر تھی اس وقت۔ یمن کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یمن چلے جاؤ، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ
ایک لمحہ بھی جدائی شاق معلوم ہوتی ہے، لیکن حکم تھا، دین کا تقاضا تھا، اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کر کے یمن روانہ ہوئے۔ اور یہ شاید اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ جب یمن جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اونٹنی پر بٹھایا، حضرت معاذ بن جبل کو خود اونٹنی پر بٹھایا، اور اونٹنی پر بٹھا کر جب روانہ ہونے لگے تو ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے، تشییع کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو گئی اور ویرانے میں آ گئے۔ جب ویرانے میں آ گئے اور اب آپ نے واپس مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا، اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، شاید آج کے بعد تم میری قبر کے اوپر آؤ۔ یہ دو جملے منقول ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بظاہر وحی کہ بس اب اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہونی ہے، بعد میں میری وفات ہو جائے گی۔ معاذ بن جبل نہ جانے کب سے ضبط کیے ہوئے ہوں گے اپنے آنسوؤں کو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، میرے ساتھ ملاقات نہ کر سکو اور میرے قبر پر آؤ، تو بے اختیار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ معاذ رو نہیں، معاذ رو نہیں، اور پھر فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رو نہیں اس لیے کہ مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، جتنا زیادہ تقوی کے پاس ہے، اتنا ہی مجھ سے وہ قریب ہے۔ وہ کہیں بھی، جہاں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، اگر وہ متقی ہے، تقوی پر عمل کر رہا ہے، میری تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، میری سنت پر عمل کر رہا ہے، تو چاہے جسمانی طور پر وہ ہزاروں میل دور ہو لیکن وہ مجھ سے قریب ہے۔ یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو یہ وہی بات ہے تقریباً جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی کہ یہ کہا گیا تھا جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے کوسوں دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ تو یہ حدیث کا مضمون تھا، اس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کا مضمون تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی پھر جب یمن سے واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بعد پھر ان سے مدینہ منورہ میں رہا نہیں گیا کہ اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جا چکے وہاں میں نہیں، وہاں سے روانہ ہو گئے، شام گئے، شام میں جہاد میں حصہ لیا، شام کے علاقے فتح ہوئے تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں انہوں نے وہاں کے غزوات میں حصہ لیا۔ اللہ، اور اسی وقت وہیں پر طاعون پھیلا تھا، اس طاعون کی بیماری کے دوران ان کی وفات ہوئی، اور پر وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، اردن میں مزار ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی ہے وہاں پر۔